الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ تمام دیکھنے والوں کو جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ناظرین کرام، اس ویلاگ میں میرے ساتھ آپ جڑے رہیے گا کیونکہ آج ایک انتہائی شاندار، انتہائی عظیم الشان بارگاہ میں چلنا ہے جو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی عشرہ مبشرہ کے بزم نشین حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ کو کچھ بتلاؤں گا۔ میں یہ سمجھتا ہوں اس دور کے اندر ظاہر ہے جہاں دنیا اتنی حسین و جمیل، اتنی خوبصورت ہو کے، اتنی لوش ہو کے ہمارے سامنے موجود ہے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی لوگ اس پر فریفتہ ہو جاتے ہیں اور یہ اپنے جال میں مکمل طور پہ لوگوں کو جکڑ لیا کرتی ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین وہ پہلی قبیل ہیں جنہوں نے بتلایا کہ اس دنیا کی اوقات کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ یعنی ذرا سوچئے کہ ان کے پاس اسٹیٹس بھی تھا، ان کے پاس مال بھی تھا، ان کے پاس پوزیشنز بھی تھیں، سب کچھ تھا، لیکن اس دنیا کو انہوں نے ہمیشہ اپنی ٹھوکروں کے اوپر رکھا ہے، دور رکھا ہے، اور اصل حقیقت وہ جانتے تھے کہ یہ سارا مال، یہ آل اولاد، یہ عزت و آبرو، یہ ماں باپ، یہ جان، یہ سب کچھ جس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راہ میں قربان کر دیے، ایکچولی وہی فلاح پا گیا۔ یعنی وہ دنیا میں جو کچھ بھی اس طرح سے پلانٹ کرے گا، آخرت میں ہی وہ بنیادی طور پہ ممتاز ہوگا۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو فخر موجودات ہیں، جو جان عالم ہیں، جو ہادی کل عالم ہیں، جو شافع محشر ہیں، جو جان کائنات بھی ہیں اور وجہ وجود کائنات بھی ہیں، ذہن میں رکھیے ان کا یہ پروٹوکول بنتا ہے، انہی کا یہ پروٹوکول بنتا ہے کہ اس کائنات کی سب سے زیادہ کمپیٹنٹ، سب سے زیادہ عظیم ترین، سب سے زیادہ حسین ترین، سب سے زیادہ باصلاحیت اور سب سے زیادہ منفرد ٹیم آپ کو عطا کی جاتی، اور ایسا ہی ہوا۔ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ٹیم عطا کی گئی وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کہلائے، اور ایسی عظیم ترین ٹیم کہ ان صحابہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوب رفتوں سے نوازا کہ جن پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں ہی نازاں ہیں۔ یعنی ذرا سوچئے کہ وہ اصحاب جن کی شان حضرت جبرائیل علیہ السلام قرآن میں لے کے آئے کہ جو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کے ٹائٹل سے نوازے گئے، جن سے اللہ راضی ہوا اور جو اللہ سے راضی ہوئے، وہ اصحاب جن کی قدر و منزلت کو خود سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوں بیان فرمائے کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، ان میں سے جس کی بھی اقتداء کرو گے فلاح پاؤ گے۔ ذہن میں رکھیے گا ہر صحابی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ستارے کی مانند ہے، اور ستارے کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو نیویگیٹ کرواتا ہے، بنیادی طور پر وہ آپ کو راستہ دکھاتا ہے، وہ آپ کو آپ کی منزل تک پہنچاتا ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی ساری قبیل جو ہے وہ ستاروں کی مانند، یوں کہیے کہ محمدی آسمان کے یہ حسین سے اور خوبصورت سے ستارے ہیں جو آپ کو آپ کی منزل تک پہنچاتے ہیں۔ وہ نفوس قدسیہ جو خود کو محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ فیض سے مستفیض کرتے تھے، اور وہ خوش نصیب ترین ہستیاں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کی قبیل ہیں کہ جو بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر وقت ہر لمحہ حاضر باش غلاموں کی طرح رہا کرتے تھے۔ یعنی وہ خوش نصیب ہستیاں جن کو مختار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی کن کی کنجی کی زبان مبارک سے جنتی ہونے کا پروانہ عطا فرمایا کرتے تھے۔ انہی خوش نصیب ترین ہستیوں میں ایک ایسی ہستی جن کا تصور میں اگر یہ کہوں کہ جیسے ہی خیالوں میں آتا ہے تو خیالوں کو مہکانے لگتا ہے، یعنی جن کا نام زبان پر جب آتا ہے تو زبان پر ایک مٹھاس کا احساس ہونا شروع ہو جاتا ہے، بلکہ یوں کہیے کہ جن کا نام سنتے ہی ایسا لگتا ہے کہ آج بھی، اس وقت بھی، اس لمحے بھی وہ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اسی طرح سے حاضر ہوں گے، اسی انداز سے حاضر ہوں گے، اسی محبت کے ساتھ حاضر ہوں گے، اسی عشق کے ساتھ حاضر ہوں گے جس طرح آج سے 1450 برس پہلے حاضر ہوئے تھے۔ یعنی جو السابقون الاولون کی حسین ترین صف میں کھڑے ہیں، حسین ترین صف میں کھڑے ہیں، ذرا سوچئے، اور جو عشرہ مبشرہ کی اس عظیم ترین بزم میں چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں، یعنی وہ 10 افراد جن کو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نام لے لے کر یہ فرمائے کہ یہ بھی جنتی ہیں، یہ بھی جنتی ہیں، یہ بھی جنتی ہیں، ان 10 افراد کی صف میں آپ کھڑے ہیں جنہیں ساقی کوثر نے نام لے کر جنت میں اعلیٰ منزلوں کی بشارت عطا فرمائی، اور جو اصحاب شجرہ میں بھی جان نثاری کا عہد کرتے ہوئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک پر نظر آتے ہیں، جنہیں ہم مسلمان ادب سے، انتہائی ادب سے حضرت سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ ایک بات ذہن میں رکھیے ناظرین، یہ جو ہمارے آج ہیروازم کا جو تصور بڑا تبدیل سا ہو گیا ہے، ہیروازم کا تصور صاحب یہ ناچ گانے والے نہیں ہیں، یہ وہ لوگ نہیں ہیں کہ جن کو اپنا آئیکن بنا کے پیش کیا جائے، یہ آپ کو بربادی کے گڑھے میں لا کے غرق کر دیں گے، یا یوں کہیے کہ بربادی کی گھاٹی میں آپ کو پھینک دیں گے، یا یوں کہیے کہ آپ کو اسفل السافلین کی کالی گھاٹیوں کے اندر غرق کر دیں گے، یا آپ کو کسی طور سے جو ہے
دنیا اور آخرت میں کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ اصل آئیکونز، یہ اصل ہیروز جو ہیں بیسکلی یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین ہیں، جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کی پہلی قبیل ہے۔ حضرت سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لڑکپن ہی سے تجارت کے شعبے سے اپنے آپ کو وابستہ کر لیا تھا، یعنی ٹریڈنگ کے شعبے سے آپ وابستہ ہو گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں انتہائی نیک خصلت بنایا تھا اور صالح فطرت سے آپ کو نوازا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ وہ ہستی ہیں کہ ایک روایت کے مطابق جن کا شمار ان 8 افراد میں ہوتا ہے جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا تھا۔ یعنی آپ ذرا تصور کیجئے یہ کتنی لطیف بات ہے، اور اس بات کا جب آپ محسوس کرنا شروع کریں گے تو اس کا احساس کچھ اور ہی یعنی دوبالا ہو جائے گا کہ اربوں کی تعداد میں مسلمان آئے، اربوں کی تعداد میں مسلمان آئیں گے۔ اس وقت تقریباً 1.25 ارب کے قریب ہماری آبادی ہے مسلمانوں کی پوری دنیا میں۔ اب ذرا سوچئے کہ اربوں کی تعداد میں یہ سارے مسلمان ہیں، لیکن پہلی صف میں جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین تشریف فرما ہے، ان میں اسلام قبول کرنے والوں کی جو صف ہے اس میں جو پہلی صف ہے اس میں 8 افراد میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ تو کتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو رفتوں اور منزلوں سے نوازا، اس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت حق کا جب آغاز فرمایا تو اس پر لبیک کہنے والے اولین سید الفطرت صحابہ میں حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ دین اسلام کی راہ میں ذہن میں رکھیے گئی بات کہ آپ کو بے انتہا تکالیف کا سامنا کرنا پڑا، آپ بے انتہا تشدد کیے گئے، آپ کو بہت مارا پیچا گیا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اوپر سے جا کے آپ کو ایک رشتہ داری کا تعلق جوڑتا ہے، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہی موٹیویشن پر آپ اسلام لائے تھے، اور ایک وقت ایسا آیا کہ آپ دونوں کو رسیوں سے باندھ کے کفار نے بے انتہا آپ پر تشدد کیا تھا، یعنی آپ بے انتہا ستائے گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناظرین اگر آپ کے خاندانی سلسلے کو دیکھا جائے تو چھٹی پشت میں جا کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مل جایا کرتا ہے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اقلیم سخاوت کے بادشاہ تھے، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت سخی بنایا تھا۔ فقراء و مساکین کے لیے آپ کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا تھا، یعنی تاریخ میں یہ آتا ہے اور روایات یہ بتاتی ہیں کہ آپ کبھی بھی مانگنے والوں کے لیے، سائلین کے لیے دروازہ بند نہیں کیا کرتے تھے۔ ایون یہ بھی ہوتا تھا کہ آپ سخی ایسے، اور آپ کی سخاوت کو مقبولیت کا اتنا یعنی کہہ لیجئے کہ اپنا شرف حاصل ہوا کہ جو آپ کے پاس آتا تھا سوال کرنے سے پہلے ہی آپ اس کو عطا کر دیا کرتے تھے، منع نہیں کیا کرتے تھے۔ یعنی میں آپ کو بتلاؤں کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک دن ایسا ہوا کہ آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے اور انتہائی مغموم تھے، غم کی کیفیت میں تھے، تو آپ کی زوجہ نے آپ سے سوال کیا کہ خدا نخواستہ کہ مجھ سے تو کوئی غلطی نہیں ہو گئی، یعنی مجھ سے تو کوئی ناراضگی نہیں ہو گئی ہے۔ اچھا، اسی دن آپ کو تقریباً کوئی روایتوں میں آتا ہے کہ 4 لاکھ درہم کے قریب جو ہے آپ کے پاس جمع ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا نہیں، بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ یہ جو مال آیا ہے میں اس غم میں مبتلا ہوں کہ ابھی تک تقسیم کیسے نہیں ہوا۔ یعنی آپ کو اس بات کا غم ہوتا تھا کہ یہ مال آیا ہے تو میں نے تقسیم ابھی تک کیوں نہیں کیا۔ اور عالم یہ ہے کہ ہمارا جو معاملہ ہے بالکل مختلف ہے، ہمارے پاس مال نہیں ہوتا تو ہم اس غم میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ مال کیوں نہیں، اور وہاں کیا تھا کہ مال آیا ہے اور غم یہ ہے کہ یہ تقسیم کیوں نہیں ہوا، تو پوری رات آپ نے بیٹھ کے اس مال کو تقسیم کیا۔ اور ایسے کئی معاملات، آپ سے کوئی قرض لینے آتا آپ اس کو قرض دے دیا کرتے، آپ سے کوئی سوال کرتا آپ اس کے سوال پورا کرتے۔ ایون اماں عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کی بڑی خدمت کیا کرتے تھے۔ یعنی آپ سوچئے کہ غزوہ ذی العشیرہ کے موقع پہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو طلحۃ الفیاض کا لقب عطا کیا، غزوہ حنین کے موقع پہ اسی طرح سے، یعنی غزوہ خیبر کے موقع پہ، یعنی یہ 2 روایتیں آتی ہیں کہ آپ کو طلحۃ الجود کے القابات سے نوازا گیا، اور ایون غزوہ احد کے دن تو آپ کو طلحۃ الخیر کے نام سے نوازا گیا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے آپ کو وہ رفتیں اور وہ شان عطا فرمائی کہ جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ بنو تیم کے تمام محتاج جو تھے اور تنگدست خاندان جو تھے، آپ ان کی مکمل طور پہ کفالت کیا کرتے تھے۔ یعنی آپ کے دل کی میں آپ کو حالت بتاؤں یہ تھی کہ آپ اس بات کو بہت پسند کرتے تھے کہ جو بیوائیں ہیں یا جو بچیاں ہیں ان کی کسی طور سے شادی ہونی چاہیے، لہٰذا آپ باقاعدہ ان کے لیے اہتمام کیا کرتے تھے۔ لڑکیوں اور بیوہ عورتوں کی شادی جو ہے وہ آپ باقاعدہ کر دیا کرتے تھے اور اس پر اپنے دستے مبارک سے خرچہ کیا کرتے تھے۔ جو لوگ مقروض ہوتے تھے ان کے قرضوں کو آپ اتارا کرتے تھے، اور ذہن میں رکھیے کہ آپ کے پاس کوئی سوال کرنے سے پہلے ہی جواب اس کو جو ہے وہ، یعنی کوئی سوال آپ کے پاس آتا اس سے پہلے ہی آپ اس کو جواب دے دیا کرتے تھے۔ عجیب رنگ تھا آپ کی سخاوت کا، یعنی عالم یہ ہوتا کہ جو کچھ بھی آتا رات ہی رات میں اللہ کی بارگاہ میں خرچ کر دیتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مقام عطا کیا کہ آپ انتہائی سید الفطرت شخصیت تھے، یعنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اپنا سب کچھ لٹانے کا جذبہ بدرجہ اولیٰ آپ کے اندر موجود تھا۔ غزوہ بدر
بدر میں آپ کسی وجہ سے ظاہر شرکت نہ کرنے کے باوجود بھی چونکہ وہاں پہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت تو اپنی جگہ اسی انداز سے تھی، تو سرکار علیہ السلام نے مال غنیمت میں آپ کو باقاعدہ حصہ دیا اور فرمایا کہ تم جہاد کے ثواب سے بھی محروم نہیں رہو گے. یعنی یہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے رتبہ عطا کیا کہ آپ بدر کے میدان میں موجود نہیں تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو مال غنیمت میں بھی حصہ دیا اور جہاد کا ثواب بھی آپ کو عطا فرمایا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ احد میں ناظرین فدائیت اور جان نثاری اور شجاعت کی جو بے مثل و بے مثال جوہر دکھائے ہیں، تاریخ صاحب ایسی نظیر پیش ہی نہیں کر سکتی. یعنی تمام بدن جو تھا آپ کا وہ مکمل طور پہ چھلنی ہو چکا تھا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق وہ فرماتے ہیں کہ ان کے جسم پر تقریباً 70 کے قریب زخم تھے، اور ایک روایت کے مطابق جسم پر نیزے کے، تلوار کے، تیر کے تقریباً 80 کے قریب زخم تھے. یعنی آپ جانتے ہیں نا کہ جس وقت کفار نے ایک لمحہ ایسا آیا تھا غزوہ احد میں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تیروں کی اور تلواروں کی بوچھاڑ کر دی اور گھیر لیا تھا. حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت لپک کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کارڈن آف کرنے کے لیے گئے تھے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ڈھال بن کر سامنے کھڑے ہو گئے تھے. یعنی یوں کہیے کہ ڈھالے کائنات بن کر کھڑے ہو گئے تھے، اور جو کچھ بھی حملے ہو رہے تھے، جہاں سے بھی حملے ہو رہے تھے، وہ سب اپنے سینے کے اوپر، اپنے ہاتھوں کے اوپر سہ رہے تھے. یعنی ایک ہاتھ سے آپ تلوار لے کے کفار کو جو ہے مطلب مار رہے تھے، ان کو واصل جہنم کر رہے تھے اور دفاع بھی کر رہے تھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اور دوسرے ہاتھ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ تھامے ہوئے تھے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بے انتہا قوت عطا کی تھی، بے انتہا طاقت عطا کی تھی. عالم یہ ہوا کہ آپ کا وہ ہاتھ جو ہے مکمل طور پر شل ہو چکا تھا، اور اسی دوران آپ کی انگلی مبارک بھی جو ہے شہید ہوئی تھی. دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسی جاں بازی کے صلے میں، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ طلحۃ الخیر کا آپ کو لقب عطا کیا گیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی یہ جو غزوہ احد کا دن تھا، اس حوالے سے بڑی کمال ایک بات فرماتے ہیں، اور وہ ایسا تاریخی جملہ ہے کہ جس کی لذت میں جب بھی پڑھتا ہوں ہمیشہ محسوس کرتا ہوں. ذرا سوچئے، وہ کہتے ہیں نا کہ مین آف دا ڈے، یا یوں کہہ لیجئے کہ بلا تمثیل عرض کر رہا ہوں، آج ہمارے ہاں کوئی مقابلہ ہوتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ مین آف دی میچ کہتے ہیں نا. اچھا جی، یہ جو کفار اور مسلمانوں کے درمیان ایک ظاہر مقابلہ تھا، یہ جو حق اور باطل کے درمیان ایک مقابلہ تھا، آمنے سامنے دو قوتیں تھیں، ایکچولی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے بارے میں یہ فرمایا کہ یہ دن تو سارے کا سارا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا. یعنی یوں کہہ لیجئے دوسرے لفظوں میں کہ جو ہمارا باطل سے میچ پڑا تھا، مین آف دی میچ یا مین آف دی ڈے جو تھے، وہ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. کتنا مقام اور مرتبہ اللہ نے آپ کو عطا کیا ہم تصور نہیں کر سکتے. بیعت رضوان کے وقت بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس موجود تھے، شرف بیعت سے آپ مشرف ہوئے، یعنی اصحاب شجرہ میں آپ شامل ہوئے. غزوہ احد کے بعد فتح مکہ تک جس قدر غزوات ہوئے ذہن میں رکھیے، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام غزوات میں مکمل طور پہ نمایاں طور پہ نظر آتے ہیں اور اس میں شرکت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. غزوہ حنین میں آپ ثابت قدم رہے، اور پھر دیگر مہمات میں بھی آپ نے ظاہر شرکت کی، اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ آپ نے جام شہادت کو نوش کیا. میں صرف ایک بات آخر میں عرض کرنا چاہتا ہوں اس ساری گفتگو کے بعد. اب آپ ذرا تصور کیجئے گا کہ آپ نے بچپن سے ٹریڈنگ شروع کر دی تھی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ابتدائی دور کے اندر آپ ایمان لے آئے تھے. وہ وقت کتنا کٹھن ترین وقت تھا وہ مکے میں. یعنی سوچئے کہ ابتدائی دور کے اندر کفار جو ہے پل پڑتے تھے مسلمانوں کے اوپر، ان پر تشدد کرتے تھے، ان کو ستاتے تھے، کیا کچھ نہیں ہوتا تھا. وہ ایک الگ داستان ہے، اس پر کسی اور دن انشاءاللہ ویلاگ میں بات کریں گے. یعنی اس موقع پہ ایمان لانا مشکل ترین کام تھا. یعنی ہاتھوں پہ یوں کہہ لیجئے کہ انگاروں کو لے کے چلنے والی بات تھی. آپ ایمان بھی لائے، آپ ٹریڈنگ بھی کرتے تھے، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے انتہا مال سے نوازا، اور عالم کیا تھا کہ آپ ہر وقت جذبہ جہاد اور شوق شہادت سے لبریز رہا کرتے تھے، اور میدان جہاد میں اترتے اس لیے تھے کہ جام شہادت کو نوش کرنا تھا. لیکن کمال کیا ہے صاحب، مال کی فراوانی ایسی کہ جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. یعنی آپ سوچ نہیں سکتے نا، بیونڈ دی امیجنیشن ہے. لیکن وہی بات ہے، اس مال سے کبھی محبت نہ کی، اس مال کو ہمیشہ خیر کے کام میں خرچ کیا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں خرچ کیا. جو سوالی آتا اس کو دیتے، جو سوال نہ بھی کرتا اس کو بھی عطا کر دیتے تھے. تو بات یہ معلوم ہوئی کہ اس دنیا میں ایسے رہنا ہے جیسے صحابہ رہا کرتے تھے. اب یہ فلسفی اگر ہمیں سمجھ آ جائے تو یقین مانیے یہ جو ہماری ابتری کی صورتحال اس وقت پوری دنیا میں ہوئی ہے نا، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس سے ضرور نکال دے گا. اس دعا، اس امید، اس یقین کے ساتھ اجازت دیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.